ایک بڑا اور ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھیں تاکہ اس پر استقامت کے ساتھ عمل کر سکیں۔ اگر دین کو سمجھا نہیں، ایمان کے تقاضوں کو جانا نہیں، تو پھر اس کے مطابق چلنا بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ایمان کا مطالبہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ تم ایک اچھے انسان، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی مان کر چلنے والے بن جاؤ، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ تم اچھا تعلق قائم کرو اور سب کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنو۔ یہ پورے دین کی ڈیمانڈز کا خلاصہ ہے۔ ڈیمانڈز آف دین جو ہے، ڈیمانڈز آف ایمان جو ہے، اس کا اگر خلاصہ ہے تو دو پوائنٹس کے اندر اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف یہ کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ، اللہ کے سامنے مکمل سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا، اس کا مطیع بنا دینا، اس کا فرما بردار بن جانا، اس کی بات سب سے اوپر رکھنا، اس کے سامنے جھکنا، اپنے آپ کو اس کے سامنے نچھاور کرنا۔ یہ جذبہ، یہ یقین، یہ احساس، یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ عبادت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو ایمان کا مطالبہ ہے، اور ایمان نے اس کی طرف خاص طور پر ابھارا ہے، ڈیمانڈ آف ایمان میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے علاوہ دوسرے بندوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے والے بنو۔ تم سے کسی کو نقصان نہ ہوتا ہو، تم سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ مس کنسپشن کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، یا مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ایمان کو غلط طریقے پر، دین کو غلط طریقے پر، اسلام کو غلط طریقے پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو اسلام کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا کہ اللہ رب العزت کے سامنے مکمل سرنڈر کرنا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نفع پہنچانے والا رشتہ قائم کرنا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ حالات الگ ہوتے ہیں، معاملات الگ ہوتے ہیں، ڈیل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ کور ویلیو ہمیشہ قائم رہتی ہے کہ انسان انسانیت کو فائدہ پہنچائے، آدمی دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچائے، اسلام کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، لوگوں کا بھلا ہو، انسانیت کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع ملے، گروتھ ہو، آزادی ہو، مکمل طور پر لوگوں کو ابھرنے کا موقع دیا جائے، جسٹس ہو، عدل اور انصاف ہو، برابری ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو بلکہ اس کو روکا جائے۔ دیکھیے اسلام کے اندر جو وہ احکامات ہیں، جو احکامات کسی کو سزا دینے کے ہیں، مقابلہ کرنے کے ہیں، لڑائی کے ہیں، جنگ کے ہیں، جہاد کے ہیں، ان کا تعلق دراصل انسانیت کی خدمت سے ہے۔ یہ وہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمیں قرآن سے اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ جب عمومی طور پر یا کسی بھی خطے میں اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم ہو، زیادتی ہو، ان کے حق چھینے جائیں، تو اس حق کو واپس لینے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ تم سب کے ساتھ انصاف کر سکو اور سب کو حق پہنچا سکو جن کا حق چھینا جا رہا ہے۔ حق لینے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، ظلم کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، جو بھی احکامات ہیں مقابلے کے، جہاد کے، جنگ کے۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوتا ہے، جب انسان اپنی خواہش سے دین کو بنانا چاہتا ہے یا دین کو ڈھالنا چاہتا ہے، اپنی سوچ، اپنے ذہن کے مطابق دین کے موٹیو سیٹ کرتا ہے، اینگلز خود ڈھالتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ غلط رخ پر جاتا ہے۔ یہ جو ریڈیکلسٹ سوچ ہے، جو انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، تطرف ہے اور ایکسٹریمزم ہے، کہ جس میں دوسروں کے ساتھ سختی کا رویہ، ظلم کا رویہ، خاتمہ کر دینے کا رویہ،
اپنے آپ کو دین کی ہی بنیاد پر کیوں نہ ہو دوسروں کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا کہ سب کو ختم کر کے اس کو غلبہ دے دیا جائے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام بہت ہی واضح طریقے پر، بہت ہی صاف انداز میں دینی بنیادوں پر، دین کی حیثیت سے، مذہب کی حیثیت سے کسی کو بھی زور زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بنیاد ہے اسلام کی کہ دین میں کبھی بھی کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی کو بھی زور زبردستی کر کے ایمان میں لایا جائے گا تو اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہوگا، اور جو لایا ہے اس کی دعوت بھی قبول نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جو دین کو قبول کرتا ہے وہ اپنے دل سے قبول کرتا ہے، جب تک دل قبول نہ کرے وہ مومن بھی نہیں بنتا ہے۔ زبان سے کہہ دینے اور ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کر دینے سے آدمی منافق بنتا ہے، مومن نہیں بنتا ہے۔ مومن بنتا ہے دل سے ماننے پر۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلام بحیثیت دین، بحیثیت خدائی مذہب، بحیثیت اللہ کے نظام زندگی کے کسی کو بھی قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام ہمیشہ صلح اور امن کا داعی ہے۔ اسلام کا بنیادی تقاضا یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم انسانیت کو صلح کے ساتھ انصاف کی طرف لائیں۔ انصاف کی آواز لگانا، انصاف کو قائم کرنا، اس کے لیے انسانوں کے درمیان امن لانا ضروری ہے۔ امن سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے، اس کو توڑنا کسی صورت بھی قبول نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کارروائیاں یہودیوں کے خلاف کی ہیں، اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ امن کو بھنگ کرنے والے تھے۔ وہ علاقے کے، ملک کے امن کو خراب کر رہے تھے۔ جو تانے بانے تھے، ملک کے باشندوں کے آپسی تعلقات تھے، جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو آپس کے معاملات تھے، اس کو ختم کرنے، اس کو توڑنے کے لیے جو غداریاں ہو رہی تھیں، جو ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ چالیں چل رہے تھے، اس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایکشنز لیے گئے۔ تو امن قائم کرنا کسی بھی بہتر سے بہتر نظام کو لانے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی بھی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو امن قائم کرنے کی محنت کرنا تاکہ انصاف کو لایا جا سکے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ اس بات پر رکھا ہوا ہے کہ جو بھی جہاد کرے اور شہید ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، تو اتنا علم کافی نہیں ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہاں پر جہاد ہوتا ہے اور کہاں پر جہاد اللہ کے راستے سے بغاوت ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہیں طے کیا جائے گا، کوئی بھی آدمی اللہ کے دین کے لیے صحیح طور پر نہ خدمت کر سکتا ہے، نہ اللہ کے دین کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کو ہرگز اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم دوسرے بندوں کی جان لو۔ اللہ کو دوسروں کی جان لینا تو دور کی بات، کسی ایک دوسرے انسان کو کوئی تکلیف پہنچانا بھی قبول نہیں ہے۔ اور تکلیف ہاتھ سے ہی نہیں، زبان سے بھی تکلیف پہنچانے پر گناہ لکھا جاتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ جس دین نے ایسی ویلیوز سیٹ کی ہیں، اس دین کے ایک حکم کو جو جنگ اور جہاد سے متعلق ہے، غلط انٹرپریٹ کر کے، غلط اس کی تفسیر اور تشریح کر کے ایک الگ رخ دینا اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم اور اسلام کی سب سے بری تصویر پیش کرنا ہے۔ اسلام کو جب تک صحیح طور پر سمجھا نہیں جائے گا، مکمل چیپٹرز کے ساتھ اس کا مطالعہ نہیں کیا جائے گا، اور ہر پہلو سے اس کے اصول پرنسپلز کو نہیں سیٹ کیا جائے گا، تب تک ہم کوئی صحیح مکمل نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، بہت صاف طور پر حدیثوں میں اس بات کی وضاحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس بات کا
بہت وضاحت کے ساتھ خلاصہ نکلتا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر، کسی خطے میں، کسی ملک میں مختلف مذہب کے، مختلف ٹرائبس کے، مختلف قبیلوں کے لوگ رہتے ہوں اور آپس میں کوئی معاہدہ کر لیں، آپس میں صلح کر لیں، آپس میں اتفاق قائم کر لیں، اس کے بعد وہاں پر کسی کو کسی پر ادنا درجے میں بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ پھر وہاں مذہب کو نہیں دیکھا جائے گا، اور جو بھی وہاں پر مذہب کا اینگل لا کر کوئی بھی ایکشن لیتا ہے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، ہاں کسی اور مذہب سے چاہے ہو تو ہو، کیونکہ اسلام اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا کہ کسی بھی سطح پر دین کو بنیاد بنا کر آپسی تعلقات جو کہ صحیح اصولوں کے ساتھ قائم ہوئے ہوں، صحیح بنیادوں پر بنائے گئے ہوں، اس کو توڑا جائے۔ اسلام تو چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند مال کے لیے آپس میں دیے گئے بول کی بھی لاج رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ زبان دے دی ہے ایک چھوٹی سی ڈیل کے لیے، تم اس سے بھی پیچھے مت ہٹو، تم اس سے بھی مت مکرو۔ تو جب ہم کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ملک کے اندر جب وہاں کے نظام کو، وہاں کے قانون کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق مختلف مذاہب، مختلف زبان بولنے والے، مختلف قبیلوں سے نسبت رکھنے والوں کے درمیان ایک الائنس قائم کرتے ہیں، تو اس کے بعد کسی کو بھی دوسرے پر زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ انصاف لے سکتا ہے، کسی کو ستایا جا رہا ہے تو وہ اس ظلم کو رد کر سکتا ہے۔ ڈیفنس کا جو حکم ہے، ڈیفنس کا جو پاور ہے، ڈیفنس کی جو اجازت ہے، وہ دین کی بھی ہے، قانون کی بھی ہے اور فطرت کی بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اس میں کسی مذہب کی تحدید اور تعیین نہیں ہے، بلکہ عام طور پر لوگوں میں ذہن ایسا بنتا جا رہا ہے، لوگوں میں ذہنیت ایسی تیار ہوتی جا رہی ہے کہ بس اگر ہمیں کوئی ایک آئیڈیالوجی، کوئی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، بس اسی کی بنیاد پر سب کو ڈھال دینا ہے، اسی کی بنیاد پر سب کو لے کر آنا ہے، اور وہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سب کو بدل سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی اپروچ ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کی اپروچ دلوں پر ہوتی ہے، اسلام کی اپروچ دماغوں پر ہوتی ہے۔ اسلام اسی کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے، یہ ایک بہت کھلی اور واضح تاریخ ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نام گن کے بھی نہیں بتا سکتے، اور علاقوں کا جائزہ لے کر وہاں کی تاریخ پڑھ کر بھی کچھ ایسے نام نہیں دے سکتے کہ جو ملکوں، جس علاقے کو، جس راج کو بادشاہوں نے آ کر فتح کیا جو مسلمان تھے، وہاں ان کے فتح کرنے سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کے فتح کرنے سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نہ انہوں نے فتح کرنے کے بعد زور زبردستی کر کے وہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا، نہ تلوار کے زور پر علاقے کنورٹ ہوئے اور دوسرے دین یعنی اسلام کو قبول کرنے والے بنے، بلکہ اس کے پیچھے جو ہمارا سماجی تانا بانا تھا، جو اسلام کی دعوت تاجروں کے ذریعے سے، مسلمان باہر سے آنے والوں کے ذریعے سے، دعوت کا کام کرنے والوں کے ذریعے سے، معاملات زندگی کے دیکھ کر جو لوگ متاثر ہوئے، اور ایک بڑی تعداد جو کمزور طبقے کی تھی، جن کو مذہب میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے، جب انہوں نے اسلام کے سماجی نظام کو دیکھا، اسلام کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھا، اسلام کے عدل کو دیکھا، اسلام کے ایکویلٹی کو دیکھا، تو ایک بڑی بھاری تعداد جو آج ہم ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد دیکھتے ہیں، وہ اسی کی بنیاد پر قائم ہوئی، وہ اسی کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہوئی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ نظام کو بدل دے، اسلامی خلافت کو لے کر آ جائے، اسلامی نظام کو لے کر آ جائے اور موجودہ جو نظام ہے اس کو بدل کر رکھ دے، تو وہ غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ جو طریقہ ریڈیکلسٹ سوچ کا ہوتا ہے، جو طریقہ تشدد پسندی کا ہوتا ہے، جو طریقہ دوسروں کو نقصان پہنچانے اور معاہدے جو ہیں اس کو توڑنے کا ہوتا ہے، یہ کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ لہٰذا آج
اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام کا راستہ کیا ہے۔ اسلام کے راستے کو سمجھانے کے لیے آپ اگر جائیں گے یوٹیوب کے اوپر، یا اسلام کیا ہے، ریئل اسلام کیا ہے، اسلام کی اصل اسپرٹ کیا ہے، دعوت اسلام کی اصل کیا ہے، تو آپ کو بھاگ بھاگ کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ 50 زبانیں، 50 بول، 50 طریقے، کوئی کسی اینگل سے سمجھا رہا ہے، کوئی ہے جو اپنے دین کو بالکل مٹا کر دوسروں میں ضم ہو جانے کی دعوت دے رہا ہے۔ تم اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑ دو اور دوسروں میں ضم ہو جاؤ، اپنے مذہبی شناخت کی کوئی فکر نہ کرو۔ ایک طرف یہ دعوت آپ کو ملے گی، ایک طرف وہ ملے گی کہ سب کو مٹا دو، صرف تم آگے آ جاؤ، صرف تم اپنا جھنڈا لہراؤ اور سب کے جھنڈے گرا دو۔ یہ سارے تصورات غلط ہیں۔ اسلام نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر طرح کی صورتحال میں کس طرح سے تمہیں دین کو قائم کرنا ہے اس کا فارمولہ دیا ہے، اس کا سسٹم دیا ہے، اس کو سمجھایا ہے کہ تمہیں اپنے دین کو کیسے انڈیویجول لیول پر، کیسے سوشل لیول پر لانا ہے اور اس کی محنت کرنا ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو جب تک ہم صحیح لوگوں سے جو دین کے صحیح جانکار ہیں، جو پک اینڈ چوز والا کام نہیں کرتے، ورنہ 2-4 حدیثیں اگر جہاد کی کوئی اٹھا لے، اس کے نام پر سارے کافروں کو مارنے کی دعوت دینے لگے، تو سامنے والا جس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو وہ سمجھے گا شاید دین اسی کا نام ہے، کیونکہ یہ قرآن کو کوٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث کو کوٹ کر رہا ہے۔ کافروں کو قتل کرو اور دین کا غلبہ لے کر آؤ، اسی میں تمہاری جنت ہے، اس راستے میں تمہاری شہادت تمہیں جنت تک پہنچانے والی ہے، تمہارے لیے یہ مراتب ہیں۔ وہ دین کے اس تصور کو اس طرح سے پیش کرے گا تو ایک عام انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہوگی وہ وہی ہوگی جو ریڈیکلس سوچ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا ایک وہ ہوگا جو پک اینڈ چوز کر کے کچھ ایسے نمونے سیرت سے نکال کر لائے گا کہ جس میں دکھانے کی کوشش کرے گا کہ تم غیر کے ساتھ جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، تم اس طرح سے گھلو ملو کہ تم ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کرو، وہ تمہاری چیزوں کو اڈاپٹ کریں، مذہبی سطح پر بھی، عبادتوں کے اندر بھی تبادلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے دل سے ایمان رکھتے ہو۔ ایک طرف یہ بھی نمونہ پیش کرنے والے لوگ ملیں گے۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، دونوں ہی طریقے غلط ہیں۔ اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر، اسلام کو ایک مستقل اللہ کے دین کی حیثیت سے ماننا، قبول کرنا، آئیڈیالوجی کے لیول پر، پریکٹیکل لائف کے طور پر اس کو اپنی زندگی میں اپنانا، یہ تو بنیادی تقاضا ہے، یہی تو ہماری آئیڈینٹی ہے۔ لیکن اس کو امپوز کرنا، اس کی بنیاد پر دوسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کو طے کرنا، اس کے لیے بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے الگ الگ حالات کے اعتبار سے احکامات ہیں۔ ایک جیسے سنگل حکم نہیں دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ایک حکم نہیں دیا گیا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو۔ کوئی آدمی سوچے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ اللہ قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو چوری کرنے والا مرد ہو اور جو چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، مسلمان ہے، لہٰذا میں نے کہیں بھی دیکھا چوری کرنے والا چوری کر رہا، پکڑا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں نے تو قرآن پر عمل کیا۔ کہنے والا کہے گا کہ میں نے تو اللہ کے حکم کو مانا ہے، اگر نہیں مانتا تو قرآن کے مخالف ہو جاتا۔ لیکن اس سے کہا جائے گا کہ تم نے قرآن کے لفظ کو پکڑ کر اس پر عمل کیا، لیکن تو نے قرآن کے خلاف جا کر عمل کیا، کیونکہ قرآن کو صرف ایک آدھے سینٹنس سے نہیں سمجھا جا سکتا، پورے قرآن کو سامنے رکھ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہی مثال ہے کہ پورے اسلام کے نظام کو، طریقے کو، پورے مستقل جو اس کے ریسورسز ہیں ان کو سامنے رکھ کر سمجھا جائے گا۔ جو بھی اس سے ہٹ کر پک اینڈ چوز کے طریقے پر کچھ بھی فارمولہ پیش کرے گا یا دین کی پکچر پیش کرے گا، وہ صحیح دین نہیں ہو سکتا۔ ہمیں موڈریشن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور دین کی اصل کور ویلیوز کے ساتھ، جو 2 پوائنٹ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر، سبمیشن اور اوبیڈینس کا رشتہ، اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، خیر پہنچانا، اپنی ذات سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مال سے، اپنے معاملات سے انسانوں کو کے دلوں کو جیتنا، ان پر اخلاقی اثر ڈالنا، جو اللہ کا بنیادی تقاضا، اللہ کا بنیادی حکم ہے، اور اس پر جنت کا سب سے عظیم وعدہ کیا گیا ہے۔
بھائی دیکھیے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جس کو جگہ ملے گی اس کا سب سے اونچا ہوا، اور اس کا وعدہ اخلاق کے اوپر کیا گیا ہے، بہت صاف لفظوں میں، بہت وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضور نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ جو اعمال ترازو میں اسکیل میں رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے، اس میں سب سے زیادہ وزندار بننے والی جو چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک بندے کا رشتہ احسان کا ہو، فائدہ پہنچانے کا ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی کا ہو، بھلا کرنے کا ہو، اور ایک نظام کے تحت اگر ظلم کو ہٹانا ہے، اگر ظالموں کو ہٹانا ہے تو وہ مظلوموں کی مدد کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی انسانوں کا فائدہ مقصود ہوتا ہے، نہ کہ کچھ مخصوص لوگوں کو مارنا مقصود ہوتا ہے۔ لہٰذا صحیح تصور کے ساتھ جب دین کو لیا جائے گا اور اعتدال اور انصاف کے ساتھ صحیح راہ پر چلا جائے گا تو پھر دین کی سچی ترجمانی ہو سکتی ہے اور صحیح طور پر دین پر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس طرح کی تمام باتوں کو دور کرنا چاہیے، اور جو اس طرح کی سوچ پیدا ہو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، جو انتہا پسندی یا تشدد کی طرف لے کر جائے یا اللہ کے بندوں کا ناجائز اور ناحق خون بہانے کی دعوت دے یا اس کو عبادت سمجھے، یہ انتہائی ظلم ہے۔ مخصوص حالات میں مخصوص طریقے پر ایک اسٹیبل نظام کے ساتھ ظلم کے مقابلے کے لیے جو ایک آرگنائزڈ موومنٹ ایک ملک کی سطح پر ایک کانسٹیٹیوشن کے ماتحت رہ کر کیا جاتا ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، نہ کہ کوئی کھڑا ہو جائے اور چند لوگوں کو مار دے اور اس کو جہاد کا نام دے دے۔ جہاد کی عظیم الشان تعبیر اس سے مکمل بری ہے۔ ہمیں دین کے تصور کو بھی لینا ہے اور دین کو صحیح طور پر پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح، صاف ستھری اور واضح تعبیر اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔